یہ ہے جی سمیہ رضوان کراچی سے. آگے لاڑکانہ بھی لکھا ہوا ہے, مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, بہرحال میں نے پورا پڑھ دیا. وہ کہتی ہیں ہم بطور مسلمان ایک انتہائی درجے کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. ہمارے اندر ہر وہ برائی آ گئی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا تھا. برائیوں کی تفصیل ہر فرد کو پتہ ہے, اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کار ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو سمیہ بی بی بیسیکلی دھوکہ تو ہم خود کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کی سزا بھی مل رہی ہے. مسلمان جتنے پسماندگی کا, پسپائی کا, رسوائی کا شکار ہیں دنیا میں, اور کوئی امت کہہ لیں, کمیونٹی کہہ لیں, کوئی ذات کہہ لیں, کچھ نہیں. 50 سے زیادہ ملک, پیٹرو ڈالر بھی اللہ نے ان کو دے دیا. ایک علامتی سی بات ہے, ایٹمی طاقت بھی ہے ایک ملک. نتیجہ کیا ہے؟ راندہ درگاہ. اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے, اور قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. ہمارا مغلوب ہونا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. اور میں اس کو اس طرح بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ گندے پانی کی بوتل یا عام پانی کی بوتل پہ آپ آب زمزم کا اگر لگا دو گے لیبل, تو وہ آب زمزم نہیں ہو جائے گا. ہم وہ گندے پانی کی وہ بوتلیں ہیں جن پہ بوتلوں نے خود ہی اپنے اوپر آب زمزم کا لیبل لگایا ہوا ہے. فہیم شہزاد ہیں میاں والی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ بھی بدلنا آسان نہیں, کیونکہ سارا نظام ہی مافیاز کے ہاتھ میں, پھر چاہے پرانی حکومتیں ہوں یا خان صاحب کی. اس حکومت میں اور آج تک کی حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ میں پی ٹی آئی یعنی عمران خان کا ووٹر ہوں, مگر آپ کا تجزیہ کھلے دل سے مانوں گا. فہیم شہزاد صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت مبارک اور خوبصورت بات کی ہے آپ نے. نارملی ہم عشق میں مبتلا ہوتے ہیں, ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں. یعنی یہ جو ایک واقعہ بچپن سے آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا, ہم سب نے پڑھا ہے, یہ سنا ہے کہ بدو نے کھڑا ہو کے پوچھا حضرت عمر سے کہ بھائی آپ کا کرتا کیسے سل گیا. چونکہ حضرت عمر بہت ٹال تھے, بہت ان کی جو ہائٹ ان کی بہت زبردست تھی, اور ان کے بارے میں عربوں میں مشہور تھا کہ عمر اگر زمین پہ کھڑا ہو تو لگتا ہے گھوڑے پہ سوار ہے. یہ بیکاز آف ہز ہائٹ, یہ طریقہ تھا بیان کرنے کا. تو اچھا, اس میں جو ہم پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی تم جواب دو. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا اپنے والد کو دے دیا. اچھا, یہ واقعہ مسلمانوں میں بہت عام ہے, یا ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس میں حسن جو ہے وہ دو طرفہ ہے. حضرت عمر کا برا منائے بغیر جواب دینا, اور اس سے بھی بڑھ کے اس عام عرب کا پوچھ لینا اجتماع میں, مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھ لینا کہ کرتا تیرا کیسے بن گیا بھائی, وہ بھی اتنا ہی عظیم ہے. جس سے پوچھا گیا وہ عظیم تر ہے, لیکن اس کا بھی دیکھو. اور اس میں امیر المومنین کا کمال یہ ہے کہ یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ کریج حکمران دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سربراہ ہوں تمہارا, لیکن آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو یو, میں آپ لوگوں کو جواب دوں. اچھا, جہاں تک آپ کا تعلق ہے ایک ہی ہے, تو سچی بات یہ ہے کہ ایک عمر گنوانے کے بعد میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں. اور اب میں نے ایک نئی لائن لی ہے. اب میں جب کوئی بات کرتا ہوں نئی, تو میں دیکھتا ہوں کہ 6-8 مہینے کے بعد نا ادھر ادھر کے بھی نا لوگ لکھنے لگتے ہیں جیسا کہ میں کیا کہا کرتا ہوں, جیسا کہ میں, حالانکہ وہ کچھ نہیں کہا کرتا ہوں. 6-8 مہینے
سال میں ایک بات رپیٹ کرتا ہوں تو پھر بہت سے لوگ نا وہ لائن لے کے تو پھر اس کا خیر اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. یہ میں نے ایک نیا سمجھ لیں آپ شوشہ چھوڑا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ملک میں نعرہ لگتا تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو. ٹھیک، چہرے نہیں نظام کو بدلو کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو موروثیت کے مارے ہوئے ہیں، یہ باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا، پھر نواسا، تو پھر داماد یا وٹ ایور، یہ کلچر ختم ہو. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، میں نے اب اس میں ترمیم کی ہے کہ نہ چہرے بدلو، یعنی یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی نہ بدلو، نظام کو بھی نہ بدلو، پاکستان کے عوام کو بدلو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانیوں کو شپ میں ڈال کے کہیں ایکسپورٹ کر دیں، بیچ بوجھ دیں ان کو اور ان کی جگہ کوئی نئے کو بہتر انسان امپورٹ کریں. ایسا نہیں، ان کو تعلیم دیں، ایک ہی طریقہ ہے، ان کو تہذیب سکھائیں، ان کو تربیت بہترین دیں تاکہ یہ بہتر فیصلے کر سکیں. بلکہ تقریباً سبھی سیاستدان ایک دوسرے کے درپے ہیں، جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، سبھی کی عزت خاک میں مل رہی ہے. پلیز ان سے پوچھیں کہ مریم صاحبہ اور ان کے والد گرامی مسلمانوں کی توہین اور تذلیل اور قتل عام پہ قاتل مودی کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کو ساری زبان درازی اپنے مفادات کی حد تک آتی ہے؟ شفیق ملک صاحب، آپ کے یہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے نا، مجھے اب دیکھو تقریباً 35+ ایئرز ہو گئے ہیں اس کام میں. میں نے زندگی میں بہت کم باوقار، نہ ہونے کے برابر بہت کم باوقار اور خوبصورت لوگ پولیٹکس میں دیکھے. ہم ویسے کو بہت بہترین لوگ نہیں ہیں، عموماً جبلی ہیں، لیکن جو تناسب پولیٹکس میں ہے نا، بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگوں کا، وہ اور پیشے میں نہیں ہے. میں تو اس کو پیشہ کہتے ہوئے، مجھے یہ پیشہ نہیں ہے. بیسیکلی پولیٹیشین یہ پولیٹکس سے کیریئر ہے، اس کے لوازمات ہمارے بھاری اکثریت جو ہے پوری نہیں کرتی. اچھا، مودی صاحب کے ساتھ کیا اصل مسئلہ ان کا ہے اقتدار کا، اور آپ کو یہ اندازہ اس لیے نہیں ہے ان کی فرسٹریشن کا، ان کے ڈپریشن کا، کہ یہ ہر روز ان کی دہاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں. جتنے دن یہ اقتدار سے باہر ہے جو بھی پولیٹیشین ہے، ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو چھوڑ کے جتنے دن کوئی پولیٹیشین اقتدار سے باہر ہے، خاص طور پہ جو اس لیول کے، وہ آپ سمجھ لو کہ اتنے ارب یا کروڑ ڈالر کم از کم جو ہے وہ اس کا نقصان ہے. ظاہر فرسٹریشن ہے جو بول رہی ہے.